جی، زبان کی نیکیاں اور برائیاں. زبان کے کردار پہ اگر آپ گہری نظر ڈالیں، غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات سامنے آئے گی کہ اکثر عبادتیں، نیکیاں، بھلائی کی باتیں اور اکثر حقوق العباد اسی زبان کے ذریعے ادا ہوتے ہیں. مبالغہ نہیں ہے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 90% نیکیاں زبان ہی سے ادا ہوتی ہیں اور اتنی فیصد برائیاں بھی زبان کے ذریعے ہوتی ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا. ہاتھ تو بہت کم جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں نا، زیادہ زبان استعمال ہوتی ہے. مثلا کلمہ طیبہ کا ورد، جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو کیا ہم کہتے ہیں، کلمے زبان سے کلمہ ہی پڑھواتے ہیں. ویسے بھی کلمے کی بہت فضیلت ہے، کلمہ شہادت کی فضیلت ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، استغفار کثرت سے کرتے ہیں، زبان ہی سے کر رہے ہوتے ہیں نا. کوکنگ کرتے ہوئے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آٹا گوندتے ہوئے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی آفس میں کام کرتا ہے تو جاب کے دوران بھی ہم کر سکتے ہیں. نظر ہماری نیٹ پہ ہوتی ہے لیکن زبان پہ ہمارے استغفار ہوتا ہے. حج کے احکام دیکھیں اور دعائیں دیکھیں، سلام کرنے کا تبادلہ دیکھیں، سچ بولنا، یہ ساری باتیں آگے زندگی رہی تو اس پہ بات کریں گے. حق بات کہنا، واعظ و نصیحت، تلاوت قرآن، انصاف کی بات کرنا، بہترین فیصلے دینے انصاف والے، اقامت، اذان، نماز، علم پڑھنا، پڑھانا، شکر کرنا، لوگوں میں اصلاح کرنا، صلح کروانا، بیمار کی عیادت اور دعا کرنا، اور بھی بہت سے اخلاق اور آداب زبانی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح بہت سی برائیوں کا تعلق بھی زبانی سے ہے، جیسے کفر کا بول، جھوٹ، جھوٹی گواہی، گالیاں، جو کچھ منہ میں آیا بول دینا، لعنت کرنا. یہ بڑا عام ہو گیا. فیس بک پہ ہر کوئی ایک دوسرے پہ لعنت کر رہا ہے. لعنت کرنے کا حق سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو نہیں. یا نبی نے حدیث میں یہ کہا کہ اللہ نے لعنت فرمائی فلاں فلاں پہ. لعنت کرنے والے پہ لعنت پلٹ کے واپس آ جاتی ہے. ہمیں حق نہیں دیا گیا کہ ہم کسی پہ لعنت بھیجیں. غیبت کرنا، چغلی، فوش مذاق، لطیفے، ٹھٹے، کسی کی انسلٹ کرنا، خوش آمد، فوشی، بے حیائی کی باتیں، گناہ کے کاموں کے مشورے، بےہودہ گانے تو خیر ہے ہی منع، بےہودہ کیا، تانا زنی کرنا، عیب جوئی کرنا. کتنے ہی برے اخلاق اور بے حیائی کے کام ہیں جن کا بڑا حصہ زبان ادا کرتی ہے. اور یہ جو ہماری تحریر لکھی جا رہی ہے نا، ہمارا عمال نامہ جو ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھ، یہ تیرا عمال نامہ ہے، وہ ہم لکھوا رہے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث ہے نا کہ آنکھیں زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پاؤں زنا کرتے ہیں. شرم گاہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تردید، تو زبان سے بھی زنا ہوتا ہے نا. زبان کی اہمیت اور انسانی جسم میں اس کے کردار کا اندازہ اس حدیث سے کیجیے. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے تمام ظاہری اعضاء زبان کے متی فرمان بن کر اسے کہتے ہیں، تو ہمارے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، بس ہم تیرے ساتھ ہیں. اگر تو سیدھی درست رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا نا، یہ زبان ہی سڑ پھڑوا دیتی ہے. ہڈی اس میں نہیں ہوتی لیکن قتل کروا دیتی ہے، گولیاں چلوا دیتی ہے. جس کو ہم نے بالکل رکھا ہو نا، میری مرضی میں جو مرضی بولوں اور جیسا مرضی بولوں، اس پہ غور کریں کہ یہ زبان کیا ہے. تمام اعضاء پر حاکم ہے یہ. اگر یہ ٹھیک چلے گی اور صحیح بات کہے گی تو تمام اعضاء عافیت میں رہیں گے. لیکن یہ ٹیڑھا پن اختیار کرے گی اور لوگوں کو گالیاں دے گی، جو منہ میں آتا ہے کہے گی، تو جوتے پڑیں گے، لازمی بات ہے، یا پٹائی ہوگی. اچھا، یہ پھر خود تو بتیسی میں محفوظ ہو جائے گی، اس کو نہیں چھوڑ سکتی، اپنے آپ کو محفوظ کر لے گی، بتیسی میں بند رہے گی، باقی پورے اعضاء کی پٹائی کروا دے گی. یہی ہوتا ہے نا، ہم گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں، درانیوں جٹھانیوں میں، نند بھابھیوں میں، اڑوس پڑوس میں. اس زبانی سے نا بڑے خوش ہوتے ہیں بھائی سے بیویوں کو پٹوا کے. توبہ کریں، اس کی بڑی پکڑ ہوگی.
ریل چلے گی کہ کس طرح آپ نے زوم ایلی طریقے سے کان بھرے، جس کے بھی بھرے، جاب میں کس کے بھرے، اپنے آفیسر کے یا گھر میں کس کے بھرے، بڑے میٹھے بن کے سب کچھ کر کے. تو انسانی زندگی کی تعمیر میں زبان کا کردار بہت اہم ہے، لہذا اصلاح اور تربیت میں اسے سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے نا، بڑے بڑے عالم بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں حق بات کہنے کے لیے جارحانہ سٹائل کیا جائے، ڈر لگتا ہے ان سے بات کرتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے لوگ کہتے تھے بولتے ہی نہیں اور ہم اٹھتے ہی نہ، اور بہانہ ڈھونڈتے تھے آپ سے بات کرنے کی. ہر ایک کا دل ہوتا تھا میرے نبی مجھے سے بات کریں. آج نبی کے امتی اتنے کرخت کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالم میں ہم جو چاہیں بول سکتے ہیں. ایک نیا یہاں قول مشہور ہو رہا ہے، جو سچا کھرا ہوتا ہے نا جی وہ سخت ہوتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ زیادہ سچے اور کھرے. وہ اتنی بڑی ہستی اور ذات، انہیں صادق اور امین کا لقب نبوت سے پہلے ملا. وہ اتنے نرم تھے اور ہم ان کے امتی زیادہ سچے کھرے ہو گئے. جس دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے قول بہت اچھا ہے، لیکن اگر نبی کے امتی ہے بلکہ یقیناً ہے تو پھر یہ غلط ہے. ہر حال میں زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. ایک روایت میں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیٹھے ہوئے اپنی زبان کو پکڑ کے جھٹکے دیے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اچانک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی زبان پکڑ کے جھٹکے دیتے دیکھا تو کہا اسے چھوڑو، اسے چھوڑو. اس پر انہوں نے کہا اس نے تو مجھے ہلاکت کی جگہ پہ پہنچایا ہے. یہ واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان پر نگرانی، جائزہ اور ہلکی پھلکی سزا کو ظاہر کرتا ہے. ہمیں بھی اپنی زبان پر اسی طرح کنٹرول کرنا چاہیے اور اسے قابو میں رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی غلط بات غصے میں، ٹائم لگتا ہے نا اپنی تربیت میں، نکل جائے تو فوراً اصلاح کریں، دیر نہ لگائیں. ایک تو اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نہیں یاد رہا، آپ اسے پلیز کنٹرول میں رکھیں. بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ کس طرح علماء اس کو کنٹرول میں رکھتے تھے، کون کون سے کام پہلے آپ چھوڑیں بعد میں کون سے چھوڑیں. لیکن ابھی کیا ہے کہ توبہ کریں اور جس کو کہا اس سے فوراً معافی مانگ لیں، دیر نہ کریں. وہ کہے بھی نہیں مجھے تو نہیں فیل ہوا کہ نہیں مجھے ہوا ہے. جب ضمیر زندہ ہوتا ہے نا، جب اللہ چن لیتا ہے نا، یقین کرے گلٹ ہوتا ہے، وہ بندہ سو نہیں سکتا. گناہوں میں مبتلا کتنا ہی امیر بندہ ہو، کتنا ہی ٹھاٹ پہ ہو، اس کو رات کو نیند نہیں آتی. اس کو وہ 1.5 لاکھ کا پلنگ بھی نیند نہیں دیتا، وہ نیند کی گولیاں کھاتا تو بھی نیند نہیں آتی. گناہوں کا اثر ہوتا ہے. جب گلٹ ہو نا، کسی کو کھری کھری سنا کے آپ بیٹھے ہیں، اب ساتھ ہی پریشان ہو رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں اچھا کیا، پھر آپ سوچتے ہیں نہیں غلط، تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ ڈیزرو کرتی تھی، پھر آپ کہتے ہیں اٹھو کسی کام لگے، اچھا کیا. تو آپ کا ضمیر سوچنا شروع ہو جاتا ہے. بیٹھے نہیں اچھا ہوا، اسے دبائیں مت، فوراً اس کو کال کر دیں، سوری پتہ نہیں کس اس میں تھی. جب تک وہ کہہ نہ دے میں نے معاف کیا، یہ ٹوٹل نہ پورا کیجیے گا پلیز. ایسے کرتی جائیں آہستہ آہستہ، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور الفاظ یہ شروع کریں کہ مجھے آپ سے کام ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں معذرت خواہ ہوں. یہ لفظ ہمارے بڑے بولتے تھے نا، بوڑھے بھی بچوں کو کہتے تھے بیٹا آپ مصروف ہو، اگر بیٹا میرا یہ کام کر دو، اتنی عاجزی سے کہتے تھے. وہ بچوں کو دیتے تھے نا وہ اخلاقیات، آپ کہہ کے بلاتے تھے. اچھا بچہ کوئی کام کر دے، دادی نانی کا دعائیں بھی دیتے تھے، شکریہ بھی ادا کرتے تھے. کرنا چاہیے، بڑے نہیں وہ اس لیے کرتے تھے کہ بچوں کے اندر شکریہ کی چیز پیدا ہو. اب ہم کہتے کیسے ہیں اور پھر ہو جائے اچھا جاؤ اپا جا کے پڑھ لو. کبھی کہا تھینک یو بیٹا آپ پڑھائی سے اٹھ کے آئے، نہیں جی. اگر وہ نہ اٹھنا دور سے فلائنگ جوتا پڑتا ہے بچے کا، یا فلائنگ گالی جاتی ہے، ادھر سے چیختے ہیں ہم. اگر آپ کہہ کے تو دیکھیں، آپ کچن سے کہہ کے دیکھیں بیٹا میرا یہ کام کریں گے آپ، دیکھیں بچہ کیسے نہیں کرے گا. اور شور سے بھی اسی طرح کے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بات نہ مانے؟ میں تو اس چیز کو نہیں مانتی. اب ہم کیا کہتے ہیں وہ فلاں کو تو ایسا کنٹرول کیا وہ بیوی نے. پوچھے نا وہ کون سا کنٹرول ہے، وہ نہیں پوچھنا، بس غصہ کھانا ہے.
تو غصہ کھائیں گے تو پھر کنٹرول تو نہیں رہتا نا، غصے میں تو انسان غلط ہی فیصلے کرتا ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن مجید میں آیت ہے، آپ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد پیدا ہو گیا زمین میں بھی اور دریاؤں میں بھی۔ اس کی تشریح بہت سی علماء نے کی ہے، بہت لمبی ڈیٹیل ہے۔ ابوبکر صدیق اس کی رضی اللہ عنہ کیا تشریح کرتے ہیں کہ خشکی سے مراد زبان ہے اور سمندر سے مراد دل ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے فساد برپا کر دیا ہے۔ جب زبان خراب ہو جاتی ہے تو اس پر لوگ روتے ہیں، اور جب دل بگڑ جاتا ہے تو اس پہ ملائکہ روتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کاش اس کو اللہ ہدایت دے، وہ اب کنٹرول رکھے زبان پہ، یہی کہتے ہیں نا۔ روتے ہیں لوگ کہ اس کی زبان نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ یہ بڑے بول ہی تو گالیاں میں نے کہا نا، چھریاں چلواتے ہیں اور بندوقیں چلتی ہیں، اور جب دل خراب ہوتا ہے تو فرشتے روتے ہیں۔ جس میں رب کو بسنا تھا اس میں آپ نے کیا بسا رکھا ہے۔ آپ جب پلان کرتے ہیں نا، وہ آئے گی تو میں اس کو کھری کھری سناؤں گی، تو دل سے خیالات اٹھتے ہیں، دماغ اس کو پلان کرتا ہے اور زبان اس کو ادا کر دیتی ہے۔ آپ کا دل جب تک خراب نہیں ہوگا آپ برا بول ہی نہیں سکتی۔ اور پھر وہ ایک نقطہ پڑا، پھر دوسرا وہ نقطہ بڑھتا گیا حدیث جانتے ہیں نا، پھر بڑا سا زنگ کرتے تھے، اگر دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب زبان فضول باتوں میں جگہ پائے تو ہلاکت کی منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے لوگ 3 باتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ یہ دل پہ لکھ لیں، یاد بھی رکھیں۔ پہلی چیز فضول باتوں سے، پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے لا یعنی بے مقصد۔ اچھا آپ نے دیکھا سیاست پہ کتنا لوگ بولتے ہیں، تو میں اگر ایسی جگہ پہ بیٹھی ہوں یا گزری ہوں تو میں کہتی ہوں یہ ساری باتیں پرائم منسٹر کو بتا دیں۔ ایک نے ایک دفعہ کہا ہماری رسائی نہیں، میں نے کہا مجھے لکھ کے دے، میں پہنچاتی ہوں، سارے طریقے پتہ ہے۔ پھر نہیں لکھا کسی نے۔ کرٹیسائز کرنا ہر وقت پرائم منسٹر کو، جس کو بھی کر رہے ہیں، آپ اس جگہ جا کے بیٹھیں پھر دیکھیں آپ کو بھی کرٹیسائز ہی کیا جائے گا۔ کسی سیٹ پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ بہرحال جب ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ہم بولتے کیوں ہیں؟ تب بولیں جب آپ کچھ کر سکیں۔ اور کچھ لوگ بولنے کو کرنے کا سبب سمجھ لیتے ہیں، شاید میں نے بول کے نا کر دیا۔ میں ہنستی ہوں کہ ہاں میں نے فیس بک پہ کشمیر کی بھی جنگ لڑ لی، کشمیریوں کے لیے بہت کچھ میں نے کر دیا۔ کیا کر دیا؟ دن کی 100 پوسٹیں آگے سینڈ کر دی، ہو گیا؟ مجھے ان کو فائدہ ہوا میرا؟ نہیں، نہ مال لگا، نہ جان لگی، نہ کچھ۔ ہاں دعا کر سکتی ہوں نماز میں، لیکن بحثیں کر کے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وطن کے لیے پرائم منسٹر کو پوسٹ دیا، اس کے خلاف پوسٹیں آگے کر دی، سب کو کوسٹ دیا اور بڑی پریشان ہو جی پاکستان کے لیے۔ الٹا تو میں نے تو نقصان دیا، کتنے لوگوں کو ڈپریس کر دیا میں نے پوسٹیں آگے بھیج کے، جن کو نہیں بھی پتا تو انہیں بھی پتا چلا اچھا یہ ہو گیا، آپ بھی کڑو۔ یہ شعور نہیں اجاگر کیا، ڈپریس کر دیا اپنے قوموں کو۔ دوسری چیز ہے زیادہ کھانے۔ آج بھی میں بات کر رہی تھی، زیادہ کیا سوائے کھانے کے کوئی کام ہی نہیں رہا۔ کیا کھانا ہے، کیا کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، فلاں جگہ چلتے ہیں، فلاں ریسٹورنٹ، نام یاد ہیں لوگوں کے، کس جگہ کے دہی بڑے اور کس جگہ کی چاٹ اور کس جگہ کا شاورما اور کس جگہ کے سموسے، نام یاد ہیں۔ اور بیٹھے بیٹھے چلو چلتے ہیں سموسے کھانے چلتے ہیں، چلو چاٹ کھانے چلتے ہیں۔ کیا ہمارے بڑوں میں یہ ہوتا تھا؟ کتنا مایوب سمجھا جاتا تھا۔ باہر سے چیز لانا تو بہت ہی گھٹیا کام تھا، سوائے کھانے کے کوئی کام نہیں۔ آپ کو یاد ہے تاریخ ہم نے جب پڑھی تھی سیرت النبی، تو ایک یہودی جب مدینہ میں آیا تھا اور اس کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا شاید میں یہودی ہوں اور یہ مدینہ والے مسلمان ہیں اور میرے پاس نہیں آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ اتنا کھاتے ہی نہیں کہ ان کو بیماری لگے۔ یہ جتنی بیماریاں نا عیدوں پہ ہاسپٹل بھر جاتے ہیں، ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے فوڈ پوائزن سے، وامٹنگ سے، اتنا کھاتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے زیادہ سونا۔ سیل بھی ٹوٹتے ہیں، سائنس کو تو ایک طرف رکھیں، نحوست بھی پھیلتی ہے۔ بڑے کہتے تھے خون پانی ایک ہو جاتا ہے، ہوتا یہی ہے، نحوست سے
سیل نہیں بنتے، صحت اچھی نہیں ہوتی. سب سے بڑی بات یہ وقت جو آپ نے اپنی رب کو راضی کر کے اپنی جنت کو بنانا تھا وہ آپ نے سو کے گزار دیا. آپ جائیں کالج میں اور 4 سال سوئے رہے، اور جب 4 سال پورے اور سب کو ملے ڈگری اور آپ بھی اس دن آ کے ملتے بھاگے پہنچے اور کہ جی میں بھی 4 سال سے اس کا اسٹوڈنٹ تھا، آپ کو ڈگری ملے گی. یہ دنیا سونے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی. اس وقت کو استعمال کرنا ہے اپنی کیپیسٹی کے اندر، اپنی طاقت کے اندر. اسی طرح صوفیہ اور صالحہ نے تربیت اور اصلاح اور عبادت کو پوری طرح ادا کرنے کے لیے یہ 3 باتیں ضروری قرار دی. اور وہ کیا لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں؟ قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام. کام کھائیں، کم بولیں، کم سوئیں. یہ زیادہ بول کے انسان نہ بعض دفعہ بڑا اپنا نقصان کر لیتا ہے. تقوی کی اسلام میں بہت اہمیت ہے اور مومن کے لیے اسے ملاک الحیا، زندگی کی پونجی کا درجہ کہا گیا. اس وقت تک یہ حاصل نہیں ہو سکتی، یہ تقوی کی پونجی، یہ زندگی کی پونجی، جب تک آپ فضول اور لایانی باتوں کو ترک نہ کر دیں. جمع کرنا نا، اپنی تھیلی بھرنی ہے. حضرت بکر صدیق نے کہا کہ قبر اعمال کا صندوق ہے، اس صندوق کو بھرنا ہے. ہم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو ایمان نے قبرستان دیکھا تو تھوڑی خاموش ہو کے کہتی ہے ہم نے بھی یہاں آنا ہے. میں کہا اچھا اس قبرستان میں نہیں آنا تو کسی اور میں جانا ہے. ماما اکیلے؟ میں نے کہا نہیں. آپ ہی تو کہتی ہے. میں نے کہا نہیں. قرآن ہوگا نا ہم نشین، اعمال ہوں گے نا دوست. پھر بڑی ریلیکس ہو گئی. ہم تو یہ کرنے آئے تھے نا، کیوں اکیلے کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ کیوں اپنی قبروں کو آپ ویران کریں؟ آپ کے اختیار میں ہے نا. پونجی بڑھائیں نا، اکاؤنٹس کم کر دیں نا، تھوڑے کپڑے کم کر دیں. چلے شوق ہے بڑھاتے رہیں، اس پونجی کو بھی تو بڑھائیں کہ اس وقت میں میں کچھ نہیں کر سکتی ایز اے عورت. میں باہر بھی نہیں جا سکتی، میری ایجوکیشن کم، عمر زیادہ، صحت کم. اذکار ہی میں بڑھا لیں، نوافل میں بڑھا لیں، قرآن میں بڑھا لیں، کچھ تو کر لیں. پونجی کو بڑھائیں. کچھ لوگ ڈائمنڈ جمع کرتے ہیں، کچھ گولڈ کرتے ہیں، کچھ چاندی کرتے ہیں، کوئی عمارتیں بناتے ہیں. فرق ہے نا. کوئی پراپرٹی لیتے ہیں، کوئی جانور زیادہ خریدتے ہیں، گھوڑے اور اونٹ جمع کرتے ہیں، کوئی جہاز لیتے ہیں، کوئی کشتیاں لیتے ہیں. سب کا اپنی اپنی کیپیسٹی ہے نا. ہمیں کو جی وہ تو جہاز والا ہے، اس کو اللہ نے دیا. آپ بھی اس کے اندر رہ کے اللہ تعالیٰ آپ نے اتنا ہی وقت دیا تھا، میں نے کر لیا. ایک بزرگ سے روایت ہے کہ تقوی کے سامنے رکاوٹیں 5 چیزیں ہیں. جو شخص انہیں عبور کرے گا وہ تقوی کو حاصل کر لے گا. یعنی یہ پونجی حاصل کرنے میں 5 رکاوٹیں آپ نے کراس کرنی ہے. نمبر 1، شدت اور سختی کو نعمت پر ترجیح دینا. اپنے آپ کو سخت جان بنائیں، ٹھیک ہے، آسائش پسند نہ بنائیں. نعمت ہے نا، طاقت ہے، غریبوں کے کام آئیں، اس کو استعمال کریں. محنت اور مشقت کو راحت پہ ترجیح دینا. ٹھیک ہے آپ کو سب کچھ ملا ہوا پھر بھی اٹھیں، مشقت کریں، محنت کریں، کسی کے کام آئیں گے نا. آپ اگر فیکٹریاں مزید لگا رہے ہیں، کارخانے لگا رہے ہیں، آپ پھر بھی کام کریں. اب یہ تو نہیں جی میرے پاس تو دنیا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہو اور بیماریاں لگاتے رہو. پھر عجز اور انکساری کو عزت اور غرور پر اختیار کریں. اس کو تو دیکھ کے میں اکثر پریشان ہو جاتی ہوں کہ کس چیز کا غرور ہوتا ہے، آج تک سمجھ نہیں آئی. کتنا بھی آپ کا بڑا عہدہ ہو جائے، کتنے بھی بڑے آپ ہو جائے، جب آپ کے سامنے ایک بندہ آئے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فیل ہو گئے نا. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ بھی انسان وہ بھی انسان. آپ کو ایک سیٹ پہ بٹھایا لوگوں کی خدمت کے لیے، کل آپ کی پکڑ بھی ہوگی نا. نہیں آپ ساس بنی، اب آپ وہی کریے جو آپ کے ساتھ ساس نے کیا. اب آپ کا کام ہے کہ آپ کے جو آئی ہے اس کو موقع دیں، اس کو ٹائم دیں، اس سے محبت اور شفقت سے پیش آئیں تاکہ وہ بھی آگے یہی عمل لے کے چلے. کوئی بھی معاملہ اس جگہ رکھ لیں. غرور اور تکبر اس قدر. پھر خاموشی کو فضول باتوں پر ترجیح دیں. جہاں کی فضول محفل ہے نا، بہانے سے اٹھ جائیں. جہاں دیکھیں ایویں چک چک ہوئے گی، کچن ہی چلے جاؤ. آسان طریقہ ہوتا ہے ایسی جگہ جا کے نا اگلوں کے ساتھ جو گھر کے لگے ہوتے ہیں، میں کچن میں آپ کی ہیلپ کراؤں گی، بہت بچ جاتی ہوں. ویسے اٹھو گے برا لگے گا،
یہ ہمارے میں بیٹھتی نہیں، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے. نماز پڑھنے لگ جو کہ ہاں وقت ہے تو ضرور پڑھی، ویسے ہی کوئی نفل پڑھنے لگ جو کہ یہ تو جہاں جاتی ہے نہ بتاتی ہے میں بڑی نیک ہوں. بہترین حل ہوتا ہے گھر کے لوگوں کے ساتھ کچن میں، ایک ان کی مدد، ایک آپ کی فضول گفتگوؤں سے جان چھوٹی. اور موت کو زندگی پر فوقیت دیں، موت کو یاد رکھیں، ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ میں نے سدا یہاں نہیں رہنا، میں نے یہاں سے جانا ہے. تو زبان کے دو بڑے کردار یعنی گفتگو اور خاموشی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، خاموشی کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے نا اس کا تدرک آسان ہے، مگر گفتگو سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے نا اس کا تدرک مشکل ہے، کیونکہ تیر کمان میں واپس نہیں جاتا اور الفاظ منہ میں واپس نہیں جاتے نا. فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ مشک کا منہ بند کر کے ہی پانی کو روکا جاتا ہے نا. تو جب آپ بول دیتے ہیں نا تو پھر لاکھ سوری کریں، بعض وہ مسئلہ بہت آگے جاتا ہے، لیکن جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو بعد میں اگلا سوری کرتا ہے اور وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو جاتا ہے. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، ختم کرتی ہوں درس، کافی ٹائم ہو گیا، کہ اس کے سارے دان ٹوٹ گئے. ایک مشہور تعبیر دان کو بلایا گیا اور خواب کی تعبیر پوچھی. اس نے کہا حضور والا یہ خواب بڑا خراب ہے، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے سامنے مر جائیں گے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس کو 2-4 کوڑے لگوائے اور دربار سے باہر پھینکوایا. پھر دوسرے ماہر تعبیر نے خواب کو بلایا. اس نے کہا حضور یہ خواب تو بڑا ہی اچھا ہے اور مبارک ہے، اس سے آپ کی طویل عمری کا اظہار ہے. اب بات تو ایک ہی تھی نا کہ باقی سارے مر جائیں گے آپ زندہ رہیں گے، کہ آپ لمبی عمر پائیں گے. بادشاہ نے درباریوں سے کہا خواب کی تعبیر دونوں نے بتائی، مگر پہلے نے ایسی بتائی کہ مجھے غصہ آ گیا اور ذلیل ہو کے نکلا، کیونکہ وہ ادب اور انداز گفتگو سے ناواقف تھا. اور دوسرے شخص نے اتنے ادب سے وہی بات کی کہ انہوں نے اس کو انعام اور اکرام سے نوازا. جی تو با ادب با نصیب کیوں کہا جاتا ہے اور بے ادب بے نصیب اسی لیے کہا جاتا ہے؟ کہتے چرچل تقریر کے دوران جب شور اس نے سنا اسے بڑا غصہ آیا تو اس کے زبان سے کیا نکل گیا؟ آدھے برطانوی بیوقوف ہے. ظاہری بات ہے بچپے کو غصہ آیا، شور بڑھ گیا، لوگ اس کے رماق سے بہت ناخوش ہوئے. چرچل نے سوچا غلط ہو گیا. اس نے ایک لمحے کو کہا معاف کیجیے گا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آدھے برطانوی سمجھدار، عقل مند اور باشعور ہیں. مجمع خاموش ہو گیا اور پھر پوری تقریر انہوں نے آرام سے سنی، کیونکہ ہر ایک نے سمجھا نا میں ہی آدھے پہ آتا ہوں. تو یہ بات کہہ کے ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ یہ ابھی سلسلہ آگے چلے گا کہ آپ کا زبان آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے، نہ کہ آپ زبان کی کنٹرول میں ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز.